بسم اللہ کو ان 5 جگہ مت پڑھنا ورنہ انسان کافر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ وہ 5 جگہ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم و شان والی کتاب ہے۔ یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی ہر آیت کریمہ مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اس کے ایک ایک حرف میں اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن کریم دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن پاک رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن کریم جیسی عظیم کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالی کا نام ہے۔ اللہ تعالی کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ یہ جس چیز پر یہ میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جہنم کے 19 دروازوں سے بچنا چاہتے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر دروازے سے بچاؤ بن جائے گا، اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے۔ لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو کچھ ایسی بھی جگہ ہیں جہاں پہ بسم اللہ ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر انسان پڑھے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہ پر، ایسے مقامات پر جائز ہی نہیں ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ کن مقامات پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور کن مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ محترم ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ہم جو کام شروع کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں برکت عطا فرما دے۔ اور بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کام کو بسم اللہ پڑھ کر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر آپ کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں، اس نے کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور اس پہ آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا، اور اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ اس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کا حامی و مددگار اور ناصر بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے کام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا کہ ہمارا کام تک کرنا، اور بندہ کیا کرتا ہے اور اس کے بس میں ہوتا کیا ہے۔ بندہ تو اسباب اختیار کرتا ہے، اور بندہ کر بھی کیا سکتا ہے۔ بندے کے ذمہ صرف اسباب کا اختیار کرنا ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے سبب اختیار کریں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ آپ اپنے کام کو کریں، باقی جو آپ کا کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کریں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو، اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا، اللہ پاک کافی بہترین کارساز ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں، اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اپنے اونٹ کو باندھو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو، یعنی ہمارے ذمے کے جو کام ہے وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے، اسباب کا انسان انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں ہم تو ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، اب اللہ تعالیٰ رزق لائے گا کیونکہ وہ رازق ہے، وہ ہمیں کھلائے گا۔ لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، آپ اسباب اختیار کیجئے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دو۔ آپ پہلے جاؤ مزدوری پر، آپ کام پر جاؤ، آپ کاروبار کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دو کہ اے پروردگار عالم، اب ہمارا کام تھا ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا ہے اور تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں، صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا بس کما کے لے آئے۔ اس کے علاوہ آپ غور کیجئے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد پھر اس کو گیہوں کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا، پھر وہ روٹی بنتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے، ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کے ہمارے سامنے آئی، اس کے بعد ہم نے جیسے ہی اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا تو اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق میں ہماری دو نالیاں ہوتی ہیں، ایک نالی ہوتی ہے جو سانس کی ہوتی ہے، ایک نالی وہ ہوتی ہے جس سے رزق اندر جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے۔ تو یہ دو نالی بالکل برابر ہوتی ہیں اور دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیے کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے ہمارے ہر لقمے پہ کہ مولا اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا باعث بنا دوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی ہے تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ لقمہ موت بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں جانے کی اگر وہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں ہم نے اتنے سارے کام کیے لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نوالے کو اس لقمے کو کہاں لے جانا ہے، تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیے، یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ تو نیک کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے کہ اللہ نے کے نام سے شروع، اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا کھیلو، جا کر اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب بیچو، جا کر اللہ تعالی نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ فریب مکر کرو، جا کر اللہ تعالی نے تو کہا ہی نہیں۔ ایک شخص نے بڑی عالی شان منزل بلوائی اور اس پر لکھا تھا جامن من فضل ربی، اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اس سے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروایا، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوائی، اور یہ لکھ رہا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ تعالی نے کہا تھا کہ جھوٹ بولو، اللہ تعالی نے کہا تھا کہ ڈھونگ کرنا، اللہ تعالی نے کہا تھا کہ فراڈ کرنا۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اس لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ ہمیں احتیاط رکھنی چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے دروازے کے اندر داخل ہو چکے ہوں، نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں، باتھ روم میں جانے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور باتھ روم کے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس نے جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، تو ایسی جگہوں پہ جہاں پر حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ تعالی سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح ہے یا غلط، اس کے بعد پھر لوگ کہتی ہیں کہ یہ تو اللہ تعالی کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ اللہ تعالی کی مرضی نہیں، اللہ تعالی کی صرف اور صرف اجازت ہے۔ اللہ تعالی آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، بس اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ کر لو دنیا میں جیسا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ تعالی کی پکڑ بہت بڑی سخت ہے، تو دنیا میں اللہ تعالی دیکھ رہا ہے،
یہ مرضی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آپ گناہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بس اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کر لو، دیکھیں گے کہ کتنا کرو گے، ایک دن آؤ گے میرے پاس، جب آؤ گے تب ہم فیصلہ کریں گے، مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کے حاکم پر۔ قیامت کے دن کا حاکم تو اللہ تعالیٰ کو سمجھیے گا، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کب کرنے چاہیے، کب نہیں کرنے چاہیے۔ جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں بہت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔